اور اتنا دور نہ جائے. ہمارے بزرگوں میں سے حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب امرتسری جامعہ اشرفیہ لاہور جنہوں نے بنایا ہے، ان کے پیر میں بیماری ہو گئی تھی اور ڈاکٹروں نے کہا کہ یہ کٹے گا. تو انہوں نے کہا کہ مجھے بے ہوشی نہ دے، ضرورت نہیں ہے اس کی، میں سورۃ یاسین پڑھوں گا، جب میں پہلے مبین پہ پہنچ گیا نا تو اس کے بعد آپ اپنا کام شروع کر لیں. اور سورۃ یاسین ختم ہونے سے پہلے انہوں نے کہا 1 سیکنڈ نہیں لگے گا، مطلب ایک کرچ دینا ہے. مفتی صاحب نے باقاعدہ تلاوت شروع کر دی سورۃ یاسین کی. جب سورۃ یاسین ختم ہو گئی تو ناراض ہو گئے کہ ابھی تک، انہوں نے کہا حضرت کب کہ ہم فارغ ہو چکے. کہا اچھا، پتہ نہیں چلا. بالکل نماز سے ایسا شغف اور سورۃ یاسین کی تلاوت سے اس قدر دلداری تھی. جسم پر چھرا چلا، جسم کا ایک حصہ علیحدہ ہو گیا، لیکن صاحب حال کو پتہ نہیں چلا. وما لی مجھے کیا ہوا، لا اعبد الذی فطرنی، کہ میں عبادت نہ کروں اس کی جس نے مجھے پیدا کیا. یعنی تمہیں کیا ہوا، لیکن اپنے آپ کو خطاب کرتے ہیں. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اسی کی طرف واپس کیے جاؤ گے. أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً، آیا بناؤں اس اللہ کے علاوہ اور کارساز. بس یہی جھگڑا ہر وقت. إِن يُرِدِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ، اگر ارادہ کر لے میرے بارے میں اللہ رحمان تکلیف دینے کا، لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا، کام نہیں آ سکتی ہیں یہ درگاہیں اور ان کی سفارشیں بالکل. ولا ينقذون، اور نہ یہ مجھے اللہ کے عذاب سے چھڑا سکیں گے. یہ موحد کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے علاوہ سب کی نفی کرتا ہے، سب پہ چوٹ مارتا ہے. اور بدعتی مشرک، او دستگیر، او 11 سال کے بعد بیڑا پار نکالے، اور جھوٹ جھاٹ، سب لعنت کی بات ہے، غلط بات ہے، قرآن کے مقابلے کی بات ہے. انی ذل فی ضلال مبین، بے شک اس وقت میں کھلی گمراہی میں ہوتا. اگر ایک بات سن لو طالب علموں، جو اب تک نہیں کہی ہے. ہماری شریعت سے پہلے کتنے شرائع آدم سے لے کے عیسیٰ تک، ان تمام شرائع میں کوئی ایک مثال ہے کہ کسی نے مرنے کے بعد دور سے کسی ولی یا نبی کو آواز دی اور اس نے کام کیا؟ اگر ایسا ہو چکا ہوتا تو آیت میں ہوتا نا کہ میرے نیک بندے، میرے پیغمبر لوگ اتنے طاقتور ہیں. ایسا کہیں نہیں. سورت شروع ہوتی ہے تو عجز مستفین الاخیار، پاکیزہ اور برگزیدہ ہستیاں بے بس ہے، یہ بیان ہو رہا ہے. کوئی بیمار ہو رہا ہے، کوئی کشتی میں ڈوب رہا ہے، کسی کو مچھلی کھا رہی ہے، کسی کا بیٹا کافر مر رہا ہے، ڈوب رہا ہے، دیکھ رہا ہے، رو رہا ہے، اور کچھ نہیں کر سکتے. پورے قرآن میں وہ بدعتی کو کہو کہ وہ بدعتی لعنتی، تم نے جو نیا عقیدہ گڑا ہے آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک، پوری شریعت، پورے شرائع قرآن میں موجود ہے. کسی ایک ولی اور نبی کا تذکرہ آپ اختصار ایک لفظ میں دکھائے ہمیں کہ اللہ فرماتے کہ لوگوں نے دور سے آواز دی یا ان کی نیاز دی یا انہیں للکارا اور وہ فوراً پہنچ گئے، ان پہ ہاتھ رکھ کے بچایا. لعنت در لعنت، فباؤوا بغضب علی غضب. نیا عقیدہ جب گزشتہ شرائع میں نہیں ہوا، جن میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، جس میں 2 بہنوں کا ایک شخص کے ساتھ نکاح جائز تھا، جس میں صبح اور شام کے بیٹا بیٹی کا، تو اس میں جائز نہیں تھا، یہ تو ہمارے ہاں جائز ہوگا، جو قیامت تک چلنے والی شریعت. اب پتہ چل گیا کہ قرآن کیوں سب سے زیادہ رد بدعت و شرک کا کر رہا ہے. سارا رد ہی ان کا ہو رہا. یہ معجون ہے، اس سے مرزائیت بھی بنتی ہے، غیر مقلدیت بھی بنتی ہے، فتنہ پرویز بھی سب گن یہاں سے بنتا ہے، سب گن. یہ ایک مسئلہ اگر آپ نے سمجھ لیا تو میں تفسیر پڑھانے میں کامیاب ہوا، اور تم تفسیر کے لیے جو آئے ہو تو بہترین سبق پڑھ کے گئے، ورنہ تو اور بھی بہت لوگ ہیں اور الحمدللہ بہترین پڑھانے والے ہیں. یہ دیکھو ذرا، واقعات یہ بیان ہوں گے کہ ایک شخص میں ایمان تھا، توحید تھی، اور وہ پیغمبروں کے اتباع کا کہتا تھا. دیکھو بچا وہ بھی نہیں سکتا. انی ذل فی ضلال مبین، بے شک میں اس وقت کھلی گمراہی میں ہوں گا اگر اللہ کے علاوہ اوروں سے مدد مانگی. انی آمنت بربکم فاسمعون،
بے شک میں ایمان لے آیا تمہارے رب پر، پس تم اچھی طرح سن لو. فاسمعونی یعنی اطیعونی، تم بھی میری بات مانو. اس شخص نے جب تقریر کی، مشہور یہ ہے کہ قوم نے اس کو قتل کیا. قتل ہونا یہ کوئی بات نہیں ہے، اس سے مت ڈرا کرو. وہ قتل ہو رہے، طالبان مارے جا رہے ہو، بابا یہ تو ہوگا. کر اور فرق. مسئلہ یہ کہ تحریک سے ہٹ گئے وہ، انہوں نے مان لیا کہ ہم معافی مانگتے ہیں، امریکہ واقعی خدا ہے. انہوں نے ماننا جو بات اس دن کہی، آج بھی اخبار میں مولانا محمد عمر کی وہی بیان آئی. بالکل 1400 سال اسلامی تاریخ میں غیرت اور استقامت کا ایسا باب مجھے یاد نہیں ہے جو ان افغانیوں نے قائم کی. خدا کی قسم پوری دنیا کے محسن ہے. جان دے دی، حکومت قربان کر لی، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، پورا ملک آگ ہو گیا، لیکن امریکہ پر لعنت بھیج رہا ہے. اور ایک خدا پر جو ایمان حبیب نجار آئے اور ان کا استقبال کر لے. قیل ادخل الجنہ، کہا گیا جائیے جنت، بس جنت تیار. ویسے تو جنت قیامت کے بعد ہے، لیکن شہید کے لیے جنت علی الفور ہے. شہید کے ساتھ اور مزید تاخیر نہیں ہے. توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے. پوری دنیا میں ان کا ایک ملک ساتھ نہیں دے رہا، اکیلے لڑ رہے. خدایا ان کی امداد فرما. قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی. حبیب نجار جنت میں کہہ رہے، کہنے لگا اے کاش کہ میری قوم جان لے جو مغفرت فرمائی میرے رب نے. وجعلنی من المکرمین، اور بنا دیا مجھ کو ولی با کرامتوں میں سے. کرامت توحید و سنت کے بعد ملتی ہے. خدا کی قسم نظام الدین اولیاء، فرید گنج شکر، سید علی حجویری، معین الدین شیخ عبد القادر جیلانی رحمہم اللہ، یہ توحید کے مرکز ہے، توحید کے معدن ہے. ان کی ساری زندگی توحید میں گزری، ساری زندگی. ہم 10 سال بیان کر لیں ان بزرگوں کے ایک دن کے برابر نہیں ہے. ایسی قربانی ہے. اولیاء کو نہیں مانتے. اولیاء کو جیسے ہم مانتے ہیں ایسے 50,000 احمد رضا خان نہیں مان سکتے. وہ جانتے نہیں، وہ مانتے کہاں ہیں، وہ تو بگاڑتے ہیں. وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. نہیں اتارا ہم نے اس قوم پر اس کے بعد کوئی لشکر آسمان سے، اور نہ ہم ایسا اتارتے ہیں، اور نہ یعنی اس حبیب نجار کی شہادت کے بعد اس نافرمان اور قاتل قوم پر کوئی بڑا لشکر نہیں آیا. ان کانت الا صیحۃ واحدہ، نہ تھی مگر ایک چیخ. کہتے جبریل آئے اور اس شہر کے دروازے پر چیخے اور پورا شہر الٹ گیا، الٹ گیا. فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ، بس ناگہاں وہ بجھ کے رہے. وہ جو آگ جل رہی تھی وہ بجھ گئی. یا حسرتن علی العباد، اے افسوس نافرمان بندوں پر. ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، نہیں آئے ان کے پاس پیغمبر مگر یہ ان کا مذاق اڑاتے تھے. الم یروا کما اہلکنا قبلہم من القرون، آیا دیکھا نہیں کتنے ہلاک کیے ان سے پہلے امتیں. انہم الیہم لا یرجعون، بے شک وہ ان کی طرف لوٹ نہیں آ سکتے. وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، ان نافیہ ہیں لما الا کے معنی میں ہے، نہیں یہ کوئی بھی مگر سارے ہمارے ہاں حاضر ہوں گے.